بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امانت اور دیانت کی ہمارے دین اسلام میں جس قدر اہمیت ہے، شاید ہی دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کا اتنا مقام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل بھی شہرت اسی دیانت، امانت اور صداقت کی تھی۔ امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبا لیا یا اس کی ادائیگی میں کوئی کمی اور کوتاہی کی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً اس کا حساب لے گا، اور اس دن جب ہر شخص ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، حق تلفی کے بدلے میں میری نیکیاں دوسروں کو تقسیم کر دی جائیں گی، پھر میری مفلسی پر وہاں کون رحم کرے گا؟ اس طرح کے تصورات سے اہل ایمان کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور پھر وہ خیانت یا حق تلفی کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو، یا ماحول اور حالات نے ایمان کی روشنی ہی طلب کر لی ہو، تو خیانت کرنے میں ایسے شخص کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیتے ہوئے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر امانت داری کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو جو امین بنایا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے، اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امانت داری کو تقوی سے جوڑ دیا، یعنی جسے موت کی بعد کی زندگی، حساب و کتاب اور عدالت الہی پر یقین ہو، جس کے دل میں خوف خدا اور اس کی گرفت کا احساس ہو، اسے چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، جس کا جو حق ہے پورا پورا ادا کر لے، اس لیے کہ اس دنیا میں خیانت کرنے والا قیامت کے دن چین و سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہاں ایک ایک کا حق ادا کرنا ہوگا اور بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ لیکن جسے آخرت پر یقین نہیں، وہ جو چاہے کرے، دنیا میں چند روزہ زندگی کے بعد آخر اپنے کیے پر افسوس ہوگا اور وہ بڑے خسارے میں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی بھی فرمائی ہے کہ زمانہ جیسے جیسے قیامت سے قریب ہوگا، ایمانی قوت کم ہوتی چلی جائے گی، اس کے نتیجے میں امانت داری بھی اٹھ جائے گی، اور حال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیاں ہوں گی، لیکن امانت دار آدمی پوری آبادی میں ایک آدھ بڑی مشکل سے دستیاب ہوگا، اور وہ بھی حقیقت میں امین نہ ہوگا۔ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار شخص ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی آدمی کی تعریفیں ہوں گی کہ کیسا عقل مند، کیسا خوش مزاج اور کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانداری نہ ہوگی۔ آج کے حالات بھی کچھ اسی طریقے کے ہیں۔ امانت داری کی اس قدر اہمیت کے باوجود ہمارے معاشرے میں اسے کوئی بھی وزن نہیں دیا جاتا۔ اچھے اچھے لوگ بھی جو دین کے قابل سمجھے جاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی امانت اور حق کی ادائیگی کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ امانت کی حفاظت
اور اس کا مکمل طور پر ادا کر دینا دینی اور شرعی فریضہ ہے۔ سورہ نساء کی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچا دیا کرو۔ یہاں پر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ تمام قسم کے عہدے، رتبے اور ذمہ داریاں بھی امانت ہیں، لیکن عوام تو کیا، خاص لوگ بھی امانت اور دیانت کا تصور صرف مال تک محدود رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان امانتوں میں خیانت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور انہیں کسی مصیت کا خیال بھی نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ شریعت کی نظر میں ان چیزوں میں بھی خیانت کبیح اور موجب گناہ عمل ہے۔ نااہلوں کو عہدے اور مناصب سپرد کر دینا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ جس عہدہ اور منصب کا جو اہل ہو اس کو وہ عہدہ سپرد کیا جائے، اس لیے کہ سب سے پہلے غور یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ماتحتوں میں کون ایسا شخص ہے جس میں پیش نظر ملازمت یا عہدے کی مکمل شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ ایسا کوئی شخص مل جائے تو وہی اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے، لہٰذا کسی پس و پیش کے بغیر وہ عہدہ اور ملازمت اسے سپرد کر دیا جائے، اور اگر مطلوبہ صلاحیت کا حامل کوئی بھی شخص میسر نہ ہو تو موجود لوگوں میں جو سب سے زیادہ لائق و فائق ہو اسے منتخب کیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ حکومت کے ماتحت جتنے بھی عہدے اور منصب ہوتے ہیں وہ امانت ہیں، اور ارباب حکومت اس کے امین ہیں۔ اگر حکومت نے اپنے ماتحت کسی شخص کو اس کا مجاز بنایا ہے تو وہ بھی امین ہے۔ ان سب کو چاہیے کہ عہدے اور منصب پوری دیانت داری سے تقسیم کریں۔ ان عہدوں کی تقسیم کے لیے صلاحیت، قابلیت اور شرائط کو بنیاد بنایا جائے، نہ کہ قرابت اور تعلق کو۔ اگر کسی شخص کو ذاتی تعلق یا سفارش کی بنیاد پر یا رشوت لے کر کوئی عہدہ اور منصب سپرد کیا جاتا ہے تو یہ خیانت ہے، اور تمام ذمہ دار اس خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی یا تعلق کے پیش نظر دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کی گئی ہے جو ان کے قابل اور اہل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی جب نااہل افراد کو کوئی ذمہ داری یا عہدہ سپرد کیا جائے تو فساد یقینی ہے، اور اب دینوی نظام کو فساد سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اب قیامت کا انتظار کرو۔ اس میں خلافت سے لے کر ایک ادنیٰ ملازمت بھی شامل ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ تمام لوگ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلیں، اور ایک دیندار اور ایماندار شخص بنیں اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کریں۔